حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے پاس وہ انڈسٹری جو ہاتھوں سے چلتی ہے اس کا مین پاور نہیں ہے ہمارے پاس ٹیکنیکل مین پاور کی بہت کمی ہے. میری خواہش ہے اور میں یہ کہوں گا کہ جس کسی ادارے کو اس کا موقع ملے وہ اپنے یہاں اس قسم کی ٹریننگ کا انتظام ضرور کرے، کیونکہ یہ ٹریننگ ایسی ہے جو تعلیم کے علاوہ آپ کو ہنر سکھائے گی، اور جب آپ کے پاس ہنر ہوگا تو آپ کا پیٹ بھرے گا. خالی مذہبی باتیں کر دینے سے پیٹ نہیں بھرے گا، دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور ہمارا یہ فرض ہے کہ چونکہ زمین ایسی چیز نہیں ہے جو بڑھ سکے، لہذا پیداواری میں تو کوئی کمی ہوگی نہیں، فیملیز تو بڑھتی رہیں گی، تو ان فیملیز میں ان زمینوں کے اوپر کو چلانے والے تو کم ہوں گے. جو لوگ زیادہ تعداد میں ہوں گے وہ ان کا فرض ہے کہ وہ انڈسٹری میں داخل ہوں، وہ ہاتھ پیروں سے کمانا سیکھیں اور ہنر سیکھیں. جب ہمارے میں ہنر پیدا ہو جائے گا تو پوری دنیا آپ کی محتاج ہو جائے گی. یہ میرا دعویٰ ہے، ایسا کر کے تجربہ بھی میں نے کیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ جس کام کو 7 آدمیوں سے شروع کیا تھا آج اس میں الحمدللہ 6000 لوگ ورکرز ہیں، جن کی فیملیز تقریباً 18 سے 20 ہزار ہیں، جن کو روٹی میسر ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہر وہ سہولت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے کہ ان کے اندر سوشل سیکورٹی پیدا ہو اور وہ اپنی توجہ اپنے کاروبار پہ لگائیں، اپنے ہاتھ پیروں پہ لگائیں، جس کے نتیجے میں ہماری قوم تو ترقی کرے گی، ساتھ ساتھ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. بس میں یہی 2 باتیں عرض کرنا چاہتا تھا. اپنے کو میں اس قابل تو سمجھتا نہیں کہ میں بہت لمبی مذہبی باتیں آپ لوگوں سے کر سکوں، میں اصلاحی نہیں ہوں، مگر پھر بھی جو کچھ بھی میری سمجھ میں آیا وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا. اور اس عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ادارے کا میں تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اس ادارے کی بہت زیادہ تعریف بھی کروں گا اس اعتبار سے کہ انہوں نے یہ کوشش جو کی ہے کہ یہ سب کو اکٹھا کرنے کی اور سب کو ایک بات ایسی بتانے کی کہ جو دنیا کے وجود کی ذمہ دار ہے، اور وہ ہے وحدانیت، اور وحدانیت کا اعلان، وحدانیت کی وجہ کا بیان. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہر حالت میں ہماری قوم کو ایک جگہ لائیں گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ عالی جناب ارشاد مرزا صاحب. ارشاد مرزا صاحب کو عملی میدان میں ایک طویل تجربہ حاصل ہے. 70s میں آپ نے بہت معمولی رقم سے آپ نے اپنا بزنس شروع کیا تھا، 25,000 روپے سے، اور آج آپ کا جو بزنس ہے وہ کروڑوں کا ٹرن اوور ہے اس کا. تو خود بہت عملی ہیں اور خاص طور سے اپنے بزنس کے وسیلے سے فلاحی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں، اور اسی دردمندی کے ساتھ وہ تنظیم کی دعوت پر یہاں تشریف لائے. ارشاد مرزا صاحب، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. معزز حاضرین، تنظیم IERO مختلف میدانوں میں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تعلیمی میدان میں بھی اس نے چھوٹی سی کوشش کی ہے، اور ملی اور سماجی کاموں میں جو اس نے کوشش کی ہے، یہ جلسہ اس کا آپ کے سامنے اس کا ظہور ہے، آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے. تنظیم کی سرگرمیاں اور اس کے مقاصد کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اور ہمارے
مہمانوں کے استقبال کے لیے میں تنظیم کے سیکریٹری برادر محمد سلمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے تنظیم کے اغراض و مقاصد اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ برادر محمد سلمان صاحب تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ 5 روزہ جلسہ منعقد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن اب سے تقریباً 3 سال پہلے وجود میں آئی۔ اس کے قیام کے مقاصد میں ایک اہم مقصد امت مسلمہ کو ایک متحدہ پلیٹ فارم مہیا کرانا تھا۔ الحمدللہ ہم نے اس کے لیے اپنے طور پر کوششیں کی اور متعدد مواقع پر اکابرین ملت، علماء دین، مختلف نقطۂ فکر پر اپنی رائے رکھنے والے مفکرین کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ ہمارا یہ مقصد کامیاب رہا۔ اس 5 روزہ جلسے میں مسلم سماج کے مختلف شعبوں اور اداروں سے تعلق رکھنے والے سرکردہ افراد آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس جلسے کے انعقاد میں جہاں ایک طرف عام مسلمانوں کا عملی تعاون ہمیں حاصل رہا ہے، وہیں ملت کی ممتاز شخصیات بھی ہمارے اس پروگرام میں عملی طور پر شامل ہیں۔ حضرات، ہم اس یادگاری جلسے میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آپ سب حضرات کا اس جلسے میں خیر مقدم ہے۔ خاص طور پر اس افتتاحی اجلاس کے مہمان خصوصی عالی جناب پدم شری ارشاد مرزا صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ مرزا صاحب ملک کے ایک مشہور صنعت کار ہیں۔ مرزا صاحب شروع سے ہی سماجی کاموں میں دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ ارشاد مرزا صاحب نے ہماری ایک چھوٹی سی دعوت پر اس جلسے میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملک کے ممتاز تاریخ داں اور الہ آباد مرکزی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نعیم الرحمن فاروقی صاحب کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں۔ پروفیسر نعیم الرحمن فاروقی ہماری تنظیم کے محسنوں میں سے ہیں اور تنظیم کے سماجی اور تعلیمی کاموں سے دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ پروفیسر فاروقی کی شرکت ہمارے لیے ہمارے حوصلے کو جلا بخشے گی۔ آج کے اس افتتاحی جلسے کے مہمان مقرر اور تحریک اسلامی کے اہم رہنما ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس صاحب کا ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ قاسم رسول صاحب ایک لمبے عرصے سے ملت کی فلاح اور اس کے مسائل سے وابستہ ہیں۔ اس اجلاس میں آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ تحریکی اور تعلیمی میدان میں آپ کے تجربے اور مشورے سے ہم کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ آخر میں شہر کی ممتاز شخصیت جناب سرتاج احمد جیلانی صاحب کا ہم پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ جیلانی صاحب کو ملی اور سیاسی امور میں ایک مفکر کی حیثیت حاصل ہے۔ اس اجلاس میں جیلانی صاحب کی شرکت ہم کو ایک نیا حوصلہ ملا ہے۔ حاضرین، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ تنظیم اس طرح کے جلسوں سے ملت میں پائے جانے والے انتشار، مایوسی اور جمود کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمان اپنی پوری شناخت اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ ہم نے مسلم معاشرے کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو زحمت دی۔ ہمیں مقررین کی باتوں سے اتفاق اور اتفاق کا حق حاصل ہے، لیکن جلسے کے دوران ہم ان مقررین کی باتوں کو صبر و سکون کے ساتھ سنیں۔ کوئی بھی مقرر پورے خلوص کے ساتھ مسلمانوں کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ حضرات، اس 5 روزہ پروگرام میں ہم نے ملک کے بہترین علماء، دانشور اور مفکرین کو دعوت دی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مقررین کے خیالات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس جلسے کی کامیابی اور تنظیم کی ترقی کے لیے دعا کریں تاکہ تنظیم جن مقاصد کے لیے قائم کی گئی ہے اس کو اپنے مقاصد کے حصول میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو۔ آمین۔ حضرات، 3 سالہ یہ تنظیم جو کہ 3 اہم مقاصد کو لے کر میدان میں آئی تھی،
اول دعوت اللہ، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. دوسرا اہم مقصد مسلم سماج میں پھیلے ہوئے فساد